السلام علیکم، آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، میری یہ ویڈیو پچھلی ویڈیو سے وابستہ ہے۔ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو جو کہ عمران خان کے بارے میں بنائی تھی، اس پر میں نے کہا تھا کہ باقی کا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں، تو یہ پہلی ویڈیو کا تسلسل ہے۔ 10 اپریل 2022 کو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی۔ یہ کیوں کر ممکن ہوا یا کیوں کر کیا گیا، یہ اہم سوالات ہیں۔ ایک اور بہت اہم سوال ہے کہ ابھی تک الیکشن کیوں نہیں ہو سکے اور کوئی فارمل گورنمنٹ کیوں نہیں بن سکی۔ اس میں عمران خان کی شخصیت اور ڈیسیژن میکنگ ایبلٹی کا بہت اہم کردار ہے۔ ناظرین، میری یہ ویڈیو آپ نے بڑے غور سے سننی ہے، کیونکہ اس میں نے جو انالیسز پیش کیا ہے وہ کسی گورنمنٹ کے خلاف یا اداروں کے خلاف یا اس نے یہ کیا اس نے کیا، یہ وہ نہیں ہے۔ بڑا ریئلسٹک انالیسز میں نے اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں کیا ہے اور بہتری کی طرف لے جانے کے لیے کیا ہے۔ عمران خان کی شخصیت کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ شخصیت میں ان کی ایموشنل انٹیلیجنس ایبلٹی کے لیول کا بھی بہت اہم حصہ ہے۔ یعنی ڈیسیژن میکنگ کی بات کر رہا ہوں، اس میں عمران خان کی شخصیت اور شخصیت کے اندر ایک یہ ایبلٹی ہے، ایموشنل انٹیلیجنس ایبلٹی، اس کے لیول کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ یہ بات ہمیں ماننا پڑے گی کہ ہمارے جیسے ملکوں میں گورنمنٹس بنوانے میں صرف اندرونی حالات کو کنٹرول کرنے والے اشرافیہ ہی کلیدی کردار ادا نہیں کرتے، بلکہ امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک بھی اپنے بنائے گئے پریشر گروپس کے ذریعے دخل اندازی کرتے ہیں، جس میں سفارتی آداب سے لے کر گورنمنٹ کے مروجہ قوانین کی خلاف ورزی تک کی جاتی ہے۔ صرف پاکستان میں نہیں اور بہت سے ملکوں میں بھی یہ دو ملک جو ہیں اس قسم کا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ حالات کا انالیسس کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان شوکت خانم ہسپتال کی کامیابی کے بعد بدلا ہوا انسان تھا، بلکہ آہستہ آہستہ وہ ایک ٹرانسفارم شخص بن چکا ہے۔ اللہ اور دنیا اسلام کی طرف اس کا رجحان بڑھتا جا رہا تھا۔ ناظرین، اللہ گناہ گاروں کو بار بار اپنی طرف بلاتا ہے اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، اور وہ ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اگر عمران خان اپنی سابقہ زندگی بدل کر اسلام کی طرف راغب ہو چکا ہے تو اس کے ایام گزشتہ سے ہمیں کیا لینا؟ عجیب بات ہے، جمائمہ سے شادی کے 9 سال بعد جمائمہ نے کہا کہ مجھے طلاق چاہیے کیونکہ میں پاکستان میں نہیں رہ سکتی۔ اس وقت 2 بچے ہو چکے تھے۔ اس کی وجوہات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ ایک بالکل مختلف چیپٹر ہے۔ عمران خان چاہتا تو آرام سے لندن میں رہ کر آسان زندگی گزار سکتا تھا، لیکن اب وہ شوکت خانم ہسپتال سے آگے بڑھ کر ملک کی خدمت کرنا چاہتا تھا اور پالیٹکس میں بہت ایکٹیو ہو چکا تھا۔ 22 جون 2004 میں جمائمہ سے ڈیورس ہوئی۔ میں نے یہ پہلی غیر ملکی خاتون دیکھی ہے جو پاکستانیوں کے دلوں میں بستی ہے۔ پاکستان میں تقریباً ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا جمائمہ کی عزت کرتا ہے اور لوگ اسے ایک باوقار خاتون سمجھتے ہیں۔ ناظرین، ریحام خان سے شادی مایوس کن چیپٹر ہے۔ گو اس شادی کا دورانیہ انتہائی مختصر، یعنی 6 جنوری 2015 سے لے کر 30 اکتوبر 2015 تک، لیکن مجھے جنرل حمید گل صاحب کی بات یاد آتی ہے۔
انہوں نے کہا تھا کہ اس سے مبینہ طور پر ایک برٹش انٹیلیجنس ایجنسی نے لانچ کیا ہے جس کا سب کو علم ہے، اور اگر علم نہیں تو عمران خان کو اس کا علم نہیں۔ لیکن میری آبزرویشن، میرا انالیسز کچھ مختلف ہے۔ عمران خان کو پتہ تھا، اور عمران خان کی رسک لینے والی طبیعت نے سوچا ہوگا کہ میں دیکھوں کہ یہ کیا چیز ہے اور سپائی وومن کیسے ہوتی ہیں، اور پھر چند ماہ کے بعد اس ایجنسی کو ان کا تحفہ واپس کر دیا۔ اس شادی میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ بشریٰ بی بی کے ساتھ شادی کے تمام حالات کا تجزیہ کریں تو یہ عمران خان کے فالوورز کے لیے مایوس کن فیصلہ تھا۔ اس شادی کو ذاتی معاملہ اس لیے قرار دے کر چھوڑا نہیں جا سکتا کیونکہ اس کا عمران خان پر اور نتیجتاً وزیر اعظم کی حیثیت سے وہ جو ڈیسیژنز لیتے تھے ان پر کچھ نہ کچھ اثر نظر آتا ہے۔ سب حیران ہیں کہ وہ عمران خان جس کو سب مین آف ہز اون مائنڈ یعنی اپنی مرضی کرنے والا شخص سمجھتے ہیں یا اس حیثیت سے جانتے ہیں، وہ بشریٰ بی بی کا اسیر کیسے ہوا۔ بہرحال اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بحیثیت وزیر اعظم عمران خان کی ڈیسیژن میکنگ بہت پور رہی، اور وہ وزارت عظمیٰ کے امور میں ایک ماہر نالجبل پی ایم کی حیثیت میں ڈیسیژن لینے میں ناکام رہے۔ ان پر مخالفین الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ اہم فیصلے بشریٰ بی بی کے کہنے پر کرتے تھے، گو انفارملی ڈسکشن کرنے میں کوئی ممانعت ہے نہ حرج، لیکن زیادہ تر فیصلے تو اس بات کی گمازی کرتے ہیں کہ ان کی یہ صلاحیت بہت کمزور تھی۔ مثلاً بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانا، اور بہت سے گورنمنٹ لیولز پر ڈیسیژنز ہیں جو ملک کے لیے سود مند نہیں رہے۔ مبینہ طور پر بزدار بشریٰ بی بی کی چوائس تھا۔ یقیناً وہ ایسا وزیر اعلیٰ چاہتی ہوں گی جو ان کے کسی بھی حکم کے سامنے چوں چرا نہ کرے۔ گو اس فیصلے سے پی ٹی آئی کے پڑھے لکھے سمجھدار طبقے کو بہت مایوسی ہوئی، لیکن یہ راز اس وقت افشاں ہوگا جب عمران خان خود یہ بیان کریں گے۔ یہ فیصلہ ان کی شخصیت اور کرکٹ میں ان کے کیے گئے فیصلوں سے بالکل برعکس تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ان کے کزن ماجد خان جو میجسٹک خان کے نام سے مشہور تھے، جب وہ فارم میں نہیں رہے تو ان کو ٹیم سے نکال دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے سب سے زیادہ چانسز جو ہیں ایک کھلاڑی منصور اختر کو دیے۔ وہ ایک بہترین سٹروک پلیئر تھا اور اس کی ٹائمنگ کا جواب ہی نہیں تھا، لیکن جب بھی وہ انٹرنیشنل کرکٹ یا دوسری ٹیموں کے ساتھ کھیلتا تو پرفارم نہ کر سکتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاں عمران خان کو ٹیلنٹ نظر آتا ہے وہاں وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ریئلائز کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ ٹیلنٹ کا علم بلند کرنے والا بزدار کو کیسے وزیر اعلیٰ بنا گیا۔ یقیناً اس کی کوئی اسپرچول کمزوری بشریٰ بی بی کے ہاتھ میں تھی، ورنہ ایک فائٹر ہر ایک سچویشن میں سینہ سپر رہنے والا اتنا غلط فیصلہ کیسے کر سکتا ہے۔ بشریٰ بی بی سے 18 جنوری 2018 میں شادی کی اور اسی سال 18 اگست کو تاریخ ایک ہی ہے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا۔ بشریٰ بی بی کے پاس بس یہی ایک ترب کا پتہ ہے جو تحریک انصاف کے تمام ورکرز کی محنت اور قربانیوں پر حاوی ہے۔ میں عمران خان کی نیت پر شک نہیں کرتا، نیتوں کا بھید انسان خود یا اللہ جانتا ہے، لیکن ان کی ڈیسیژن میکنگ کی صلاحیت پر مجھے شدید ریزرویشنز ہیں۔ جہاں انہوں نے اچھے فیصلے کیے، مثلاً کووڈ کے زمانہ میں کیے گئے فیصلے ساری دنیا میں سراہے گئے، اور مختلف قسم کی جو آرگنائزیشنز ہیں ورلڈ وائڈ، انہوں نے ان کی ڈیسیژن میکنگ کو بہت سراہا۔
صحت کارڈ، کسان کارڈ، مسافر خانے، کھانا وغیرہ، یہ بھی قابل تعریف ڈیسیژنس ہیں، لیکن وہ ملکی ماحول، کلچر کو سمجھ نہ سکے۔ پارٹی کو آرگنائز کرنے کی صلاحیت بھی ان کے اندر بہت ہی کم لیول کی ہے۔ اب آتے ہیں کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کی طرف۔ ایک نہیں، بہت سی اندرونی اور بیرونی طاقتیں ہیں یا فیکٹرز ہیں جو ان کو پرائم منسٹر کے عہدے سے ہٹانے کا سبب بنے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے دوسروں کو برے ناموں سے مت پکارو، انکوٹ۔ اس فرمان میں حکمت اور دانائی ہے۔ جب کسی کو آپ برے نام سے پکاریں تو وہ ہر قسم کے قوانین اور آئین سے بالا تر ہو کر آپ کا ذاتی دشمن ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس وقت عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ عالمی سطح پر دیکھیں تو امریکہ کو عمران خان کا روس اور چین کی طرف جھکاؤ ایک نظر نہیں پاتا، اور امریکہ یقیناً پاکستان میں حکومت کی تبدیلی چاہتا تھا۔ دوسرا، سعودی عرب کے محمد بن سلمان میرے انالیسس کے مطابق عمران خان کی پالیسیوں سے اختلافات رکھتے تھے۔ محمد بن سلمان کو یہ خطرہ تھا کہ مسلمان ملکوں کا مرکز سعودی عرب سے کہیں تبدیل نہ ہو جائے، اس لیے ملیشیا میں جو کانفرنس ہوئی تھی اس کو محمد بن سلمان نے ناکام بنانے کی پوری کوشش کی۔ تیسرا، چین کے ساتھ ڈالر کے علاوہ دوسری کرنسی میں لین دین امریکہ کے لیے لانگ ٹرم میں انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ چوتھا، 15 مارچ کا دن عالمی سطح پر اسلاموفوبیا کے خلاف منانے کی یونائٹڈ نیشن نے منظوری دی۔ اس میں عمران خان کی UN کی جنرل اسمبلی میں کھلے الفاظ میں کلیئرٹی کے ساتھ تقریر بہت زیادہ کنٹریبیوٹری فیکٹر ہے۔ پانچواں، عمران کی تقریر کے بعد روس کے صدر پیوٹن نے ایک بیان میں کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ بیان دینا فریڈم آف سپیچ کے زمرے میں نہیں آتا۔ ناظرین، یہ چھوٹی بات نہیں تھی اور اس کا کریڈٹ بھی عمران خان کو جاتا ہے۔ عمران خان نے جس جرأت مندانہ انداز میں عالمی سطح پر حرمت رسول کی حفاظت کے لیے سٹینڈ لیا، کسی ملک یا گروہ یا لیڈر نے ایسی جرأت کا مظاہرہ کبھی نہیں کیا۔ اس لیے بہت سی بیرونی طاقتیں عمران خان کے خلاف تھیں۔ چھٹا، ایبسولوٹلی ناٹ عمران خان کی جڑوں میں بیٹھ گیا۔ ناظرین، گو پاکستان کی اکانومی صحیح سمت پر جا رہی تھی، یعنی اس وقت جو ہے گروتھ ریٹ 6% تھا۔ یہ 6% گروتھ ریٹ مشرف کے زمانے میں تھا، اور مجھے یاد ہے کہ میں ملیشیا میں انوائٹڈ تھا ایک لیکچر کے لیے، تو وہاں ملیشین لوگ اور بہت انٹرنیشنل مختلف اسلامک کنٹری سے لوگ آئے ہوئے تھے، وہ یہ 6% گروتھ ریٹ کو بہت اپریشیٹ کر رہے تھے۔ لیکن اندرونی حالات عمران خان گورنمنٹ سنبھالنے میں ناکام رہی۔ بہت زیادہ وقت نیب اور کرپشن پر ضائع کر دیا گیا۔ لوگ عمران گورنمنٹ سے مایوس ہو گئے تھے۔ اس کے یہ جو مایوسی ہے، اس کے انڈیکیٹرز بھی سامنے آ رہے تھے۔ مثلا KPK میں بلدیاتی الیکشن میں PTI ان حلقوں میں ہار گئی جہاں ان کے MPs اور MNAs جیتے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں کروائے گئے سرویز بتا رہے تھے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کا گراف بڑے شارپ طریقے سے نیچے آ رہا ہے۔ ان سرویز کو دیکھتے ہوئے مخالفین نے تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا۔ بہت ہارس ٹریڈنگ ہوئی، پیسہ کہاں سے آیا، کس طرح قومی اسمبلی کے ممبران تک پہنچا، کچھ معلوم اور کچھ نامعلوم ہے،
اور یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، یہ میرا سبجیکٹ نہیں، میں اس پہ ویڈیو نہیں بنا سکتا۔ بہرحال عدلیہ نے کفن میں آخری کیل ٹھونکا اور عمران خان ڈائری اٹھا کر اپنے گھر چلا گیا۔ ایک ایسا لیڈر جس کی پاپولیرٹی تنزلی کی طرف جا رہی تھی، توقع یہ کی جا رہی تھی کہ لوگ خوش ہوں گے، لیکن اس کے برعکس عوام سڑکوں پر آ گئے۔ حیرت انگیز طور پر دیہاتوں اور شہروں میں لوگ احتجاج کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ کوئی بھی توقع نہیں کر رہا تھا کہ عوام یوں عمران خان کی فیور میں رات گئے سڑکوں پر ہوں گے۔ اس کے بعد عمران خان کی شہرت اور پاپولیرٹی کا ستارہ آسمان کو چھونے لگا۔ لوگوں نے رجیم چینج کو قبول نہیں کیا۔ دوسری طرف اپوزیشن کے تمام ورکرز، خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، وہ بالکل خاموش رہے۔ یہاں سے عمران خان کی احمقانہ ڈیسیژن میکنگ کی ایک سیریز شروع ہوتی ہے۔ ان کی ڈیسیژن میکنگ بتاتی ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ، فیوڈل مائنڈ سیٹ، اداروں کی روایات، بیوروکریسی کی پینترے اور سپائن لیس عدلیہ کی کارکردگی، یعنی کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھے۔ شاید اس کی بنیادی اور اہم وجہ عوام کا جم غفیر تھا جو ان کے جلسوں میں بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ عوام جس کی اس ملک میں کوئی حیثیت نہیں، اشرافیہ جب چاہتی ہے انہیں استعمال کرتی ہے اور جب چاہتی ہے گاجر مولی کی طرح کچل کر ایک طرف پھینک دیتی ہے۔ عمران خان ان پر انحصار کر رہے تھے۔ بہرحال اپنی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو عقل مندی اور دانش مندی سے ٹھنڈے دماغ سے استعمال کرتے تو بہت جلد وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ دوبارہ بیٹھے ہوتے، لیکن انہوں نے خود اپنے آپ کو بے دست و پاک کیا۔ ناظرین، یہ میرے سینٹنس پہ غور کیجئے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو بے دست و پاک کیا۔ پہلا بڑا سٹوپڈ فیصلہ قومی اسمبلی سے ریزائن دینا تھا۔ دوسرا بڑا غلط فیصلہ دونوں صوبائی اسمبلیوں یعنی پنجاب اور کے پی کے سے اس کو ڈیزالو کرنا تھا۔ اگر پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں بیٹھی ہوتی، پنجاب اور کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ ہوتی، گلگت بلتستان میں بھی ان کی گورنمنٹ ہوتی، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 9 مئی کا واقعہ کبھی نہ ہوتا اور ان کے بے شمار ورکرز بھی جیلوں میں نہ ہوتے، نہ ظلم و بربریت کا بازار گرم ہوتا، نہ چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا، نہ یوں بے روزگاری اور مہنگائی لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے پھینکتی۔ بہرحال اتنا تو ہوا، اپنی عدلیہ اور انتظامیہ کا پول کھل گیا۔ اب عالمی تنظیمیں عدلیہ اور انتظامیہ کی اگر پرفارمنس رینکنگ کریں تو شاید ہمیں کنسیڈر بھی نہ کیا جائے۔ یہ ہے عمران خان کی ڈیسیژن میکنگ، جس کی وجہ سے آج وہ پابند سلاسل ہے۔ جو میں دیکھ رہا ہوں اب وہ کبھی ان مقدمات سے جان نہیں چھڑا سکیں گے۔ بے شک سارے مقدمے غلط ہیں، میلافائڈی اٹینشنز کے ساتھ بنائے گئے ہیں، وہ حریف کے ذہن کو پڑھنے میں ناکام رہے۔ وہ وزیر اعظم بن بھی جائیں تو یہ مقدمات ان کا پیچھا کرتے رہیں گے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اسٹریٹجک تھنکر ہوتا ہے، فیصلے حالات اور ماحول کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں، نہ کہ آئین اور قانون کو دیکھ کر۔ ناظرین، رپیٹ کیے دیتا ہوں کہ فیصلے حالات اور ماحول کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں، نہ کہ آئین اور قانون کو دیکھ کر۔ اگر پاکستان کی بات کریں تو کون سا آئین اور کون سا قانون؟ عدالتوں کے فیصلے انتظامیہ جوتی کی نوک پہ جب چاہے رکھتے ہیں۔ تمام قوانین کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ آخری نقطہ، گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں؟ یعنی اس وقت جو ہے یہ پاکستان کی
سچویشن آن گراؤنڈ کیا ہے. اگر آزادانہ، منصفانہ اور پروٹیکٹڈ ماحول میں، یعنی لوگوں کو پوری جو نا سیکیورٹی دی جائے، الیکشن ہو تو لوگ اپنا سارا غصہ عدلیہ اور انتظامیہ پر نکالیں گے اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز کہیں نظر نہیں آئے گی، صرف پی ٹی آئی ہوگی. لیکن اس میں عمران خان کا کمال کم اور عدلیہ اور انتظامیہ کا زیادہ ہے. ووٹ عمران خان کی فیور میں نہیں، عدلیہ اور انتظامیہ کے خلاف ہوگا. ناظرین، آپ میرے ایک ایک لفظ پہ ذرا غور کیجیے گا کہ ووٹ عمران خان کی فیور میں نہیں، عدلیہ اور انتظامیہ کے خلاف پڑے گا. عالمی تناظر میں دیکھیں تو تمام ممالک اس انتظار میں ہیں کہ پاکستان میں فارمل اور آئینی گورنمنٹ بنے تو کسی بھی قسم کے معاملات کو آگے بڑھایا جائے. آئی ایم ایف ہو یا ورلڈ بینک، چائنا ہو یا سعودی عربیہ، معاملات آگے تبھی بڑھیں گے جب الیکشن ہوں گے اور گورنمنٹ بنے گی. ورلڈ بینک نے تو کہہ بھی دیا کہ الیکشن کے بعد ہی بات ہو سکتی ہے. میری رائے میں فیصلہ سازوں کو پاکستان کا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے. شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں، وہ بھی اس طرح کہ کسی کو بھی کسی سطح پر دخل اندازی کی اجازت نہ دیں. دنیا کو دکھا دیں کہ آپ فیئر الیکشن کروا سکتے ہیں، جو بھی جیتے اس کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور پاکستان کو آگے لے جانے کی، یعنی ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. آپ محسوس نہیں کر سکتے اس وقت عوام ڈیتھ سیل میں ہیں، ان کو نکالیں. ان کا کیا قصور ہے؟ ذمہ داری آپ کی ہے، انہیں جینے دیں. اگر عوام عمران خان کو الیکٹ کرتی ہے تو اسے ایک ویپن کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں. دنیا اس سے تعاون کرے گی جس میں سب کی بہتری ہے. آپ بھی بیٹھ کے اس سے گفتگو کر سکتے ہیں. پاکستان کے لیے بہت دعائیں.